کل پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہو رہا ہے، اس میں کچھ لیجسلیشن یہ جو میں نے آپ سے بات کی کہ ہماری حکومت ریاست اور سیاست وہ اشرافیہ کی، اب دیکھیں غریب عوام کے لیے کوئی لیجسلیشن نہیں ہو رہا ہے۔ میری معلومات کے مطابق کل پارلیمنٹ سے یہ وہ 2 بل تھرو کر رہے ہیں جوائنٹ سیشن سے، جو کہ صدر نے واپس بھیجے، اور ظاہر ہے جب اس دفعہ پارلیمنٹ اس کو پاس کر لے گی تو پھر صدر کے دستخط کی ضرورت ہے، وہ قانون بن جائے گا۔ اس میں ایک جو ہے نیب کی جو امینڈمنٹ لا ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں تاکہ چیز واضح ہو جائے۔ نیب کے جو اوریجنل آرڈیننس ہے اس کے کلاس 25 میں لکھا ہوا ہے کہ والنٹری ریٹرن یا پلی بارگین ایک بندہ کر سکتا ہے، یعنی ایک چور ہے، ڈاکو ہے، وہ مال مسروقہ واپس کر لے، بارگین کر لے، 100 ارب اس نے لوٹے ہیں، 5 ارب واپس کر لے، 95 ارب ہضم کر لے، یہ پلی بارگین ہے۔ اس جو اوریجنل ایکٹ ہے اس کے کلاس 15 میں لکھا ہوا ہے کہ جو پلی بارگین کرے گا وہ نااہل ہوگا، یہ پارلیمنٹ کا ممبر نہیں بن سکتا، پبلک آفس نہیں لے سکتا۔ یہ اومٹ کر رہے ہیں کلاس 15 کے اس پروویزو کو کہ پلی بارگین کرنے والا بھی پھر پبلک آفس میں آ سکتا ہے۔ تو یہ آپ چوروں کو، ڈاکوؤں کو، لوٹ مار کرنے والوں کو دوبارہ انکریج کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ تو انہوں نے لوٹا ہے، وہ دوبارہ آ کے پبلک آفس میں بیٹھے اور یہی کام کریں۔ تو یہ کل منظور ہو جائے گا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ منظور ہو جائے گا۔ مصدق صاحب آپ تو اس کے حق میں ووٹ دے دیں گے نا؟ جی میں پہلی یہ موٹی موٹی جو انہوں نے باتیں کی ہیں، میں 2-3 چیزیں کہنا چاہتا ہوں۔ ہماری پالیسی کے خد و خال کیا ہے، میں آپ کے پروگرام میں 2 مرتبہ پیش کر کے گیا تھا، جس پہ تمام آپ کے معاشی ایکسپرٹس جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو ہو ہی نہیں، کیا نہیں ہو سکتا، یہ انہیں نہیں معلوم تھی، انہیں صرف یہ معلوم تھا کہ نہیں ہو سکتا، جو بھی آپ کریں گے وہ نہیں ہو سکتا۔ ہم نے کر دیا نا، آپ نے پیٹرول 60 روپے مہنگا کر دیا۔ بالکل۔ اور اس کے بعد کیا کیا؟ اس کے بعد ہم نے یہ کیا کہ اس ملک میں ہر وہ شخص جو 40,000 روپے سے کم کماتا ہے، ہر وہ شخص، یعنی تقریباً کو 8 سے 9 کروڑ لوگوں کو، 20 کروڑ یا 22 کروڑ لوگوں میں سے 8 سے 9 کروڑ لوگوں کو ہم نے کہا کہ ہر مہینے ان کو 2,000 روپے دیے جائیں گے، تاکہ جو پیٹرول کا اضافی بوجھ ہے، وہ کسی کے پاس موٹر سائیکل ہے، کسی کے پاس گاڑی ہے۔ سر وہ کب ملیں گے لوگوں کو؟ وہ ملنے شروع ہو گئے۔ میری گفتگو مجھے اگر اجازت ہے میں خاموش ہو جاؤں گا، آپ کو معلوم ہے آپ جب مجھے کہیں گے میں خاموش ہو جاؤں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک پلان بن گیا ہے، اب 786 پاؤنڈ کر کے آپ اپنا شناختی کارڈ بھیجیں گے، اسی وقت وہ شناختی کارڈ کا نمبر جو ہے وہ ویلیڈیٹ ہوگا۔ یہ ذرا امپورٹنٹ انفارمیشن ہے، اس کو ذرا ریپیٹ کریں۔ جی 786 ڈائل کرنے کے بعد آپ اپنا آئی ڈی کارڈ بھیجیں گے، میرے خیال میں کل میں یا پرسوں کے اندر وہ منسٹری آف فائنانس لانچ کر رہی ہے۔ آپ اپنا شناختی کارڈ نمبر بھیجیں گے، ریئل ٹائم میں اسی وقت نادرا جو ہے آپ کو جواب دے گا کہ آپ کی انکم ان کے مطابق، یا جو بسپ کا پروگرام ہے اس کے مطابق آپ کی انکم 40,000 سے کم ہے، 37 یا 38,000 ٹو بی پریسائز۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کے پاس اس سے کم آپ کی آمدن ہے تو آپ کو 2,000 پیٹرول کی مد میں دیے جائیں گے۔ کس لیے 2,000 دیے جائیں گے اور پیٹرول کیوں نہیں دیا جائے گا؟ کیونکہ پیٹرول میں تو وہ جو بڑی بڑی گاڑیاں 8 سلنڈر وہ بھی لوگ ڈلوا رہے ہیں پیٹرول، اور ہر لیٹر کے اوپر 60 سے 70 روپے حکومت دے رہی تھی۔ ہم نے یہ کہا ہے کہ غریب آدمی جو ہے اگر اس کا کام جو ہے وہ 30 میل یا 40 میل دور ہے تو وہ پیٹرول ڈلوائے گا۔ اگر اس کے بچے ہیں اور پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے انفلیشن آئی ہے یا مہنگائی آئی ہے تو وہ کھانے پہ صرف کرے گا۔ ہم نے یہ پیسے اس کو دیے ہیں کہ وہ اپنے زندگی جو اس کے لائف سٹائل ہے اس کے مطابق، جو اس کی ضروریات ہے غریب آدمی کی، اس کے مطابق یہ پیسے خرچے، اور یہ صرف پیٹرول کی مد میں دیے جا رہے ہیں۔ یہ اضافی پیسے ہیں بسپ کے پیسوں سے جو وہ دیے جا رہے تھے۔ یہ ہماری، اس سے آپ کو ہماری آنے والی پالیسی اور اس وقت کی پالیسی کے خد و خال جو ہیں وہ عیاں ہو جانے چاہیے۔ ذرا اس پہ آپ کمنٹ لے لیں مشتاق صاحب۔ لے لیجیے۔ مشتاق صاحب یہ ایک آپ کے خیال میں اچھا قدم نہیں اٹھایا انہوں نے؟ نہیں، یہ اچھا قدم اٹھا ہے، بہت ہی چھوٹا قدم ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، بینزین ان کا سپورٹ پروگرام تو پہلے سے مل رہے تھے نا، 2,000 روپے یہ دے رہے ہیں، کس بنیاد پہ دے رہے ہیں؟ ایک تو 60 روپے لیٹر پیٹرول بڑھا دیا، دوسرا انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ 7 روپے تقریباً 8 روپے بجلی کا بنیادی ٹیرف اور 3 روپے 3.5 روپے ان کے ساتھ ٹیکس، تو 11 روپے یہ ہو گئے، 45% انہوں نے ٹیکس کی قیمتیں بڑھا دی۔ تو ایک ہاتھ سے انہوں نے دیا ہے 2,000 روپے اور دوسرے ہاتھ سے تقریباً 8-10 ہزار روپے کا بوجھ اس کے اوپر ڈالا۔ یہ جو ملک صاحب نے بات کی ہے میں ان کا احترام کرتا ہوں۔ یہ جو 40,000 روپے والا طبقہ ہے نا، یہ وہ چھوٹے تنخواہ دار طبقہ جو شہروں میں ہے،
یہ جو گھروں کا کرایہ ہے، جو بجلی کا بل، جو گیس کا بل دے رہا ہے، وہ بیچارہ تو گیس کی قیمتوں، بجلی کی قیمتوں اور پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے سے یہ 2000 روپے ان کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ اونٹ کے منہ میں زیرہ بھی نہیں ہے. جی میں یہ کہنا چاہوں گا، جو ڈیٹا پاکستان میں 190 ملین لوگوں کا ڈیٹا ہے جس کا میں اب ذکر کرنے لگا ہوں، 6 میں سے پچھلے جو 3 سال میں جو غربت آئی ہے اس ملک میں جو پالیسیز کی وجہ سے، 6 میں سے 4 خاندان جو ہیں 4 آؤٹ آف 6 ہاؤس ہولڈز وہ 37,000 روپیز سے کم کما رہے ہیں. میں دوبارہ آپ کو بتا دوں، 6 میں سے 4 خاندان پاکستان میں 37,000 38,000 روپے سے کم کما رہے ہیں. اس طرح کی غربت پچھلے 3-4 سال میں آئی ہے. جب آپ ان تمام خاندانوں کو 4 آؤٹ آف 6 فیملیز کو اگر آپ اضافی پیسے دے رہے ہیں تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ F6 کے اندر یا E7 کے اندر مکان کی کیا قیمت ہے، ان کو بھی سبسڈی دینا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ان کے بھی پیٹرول کا خرچہ حکومت اٹھائے. وہ تو آپ سے مانگ ہی نہیں رہے. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ان کے اوپر یہ سبسڈی ختم کر دی گئی ہے، اور جو غریب لوگ ہیں یعنی 4 آؤٹ آف 6 ہاؤس ہولڈ، اس وقت 8 کروڑ لوگ ہیں جن کو ہم وہ دینے لگے ہیں وہ پیسے، ان سب کو پیسے ملیں گے تاکہ وہ اپنی غربت کا سامان کر سکیں. اب جو بجلی کی قیمت ہماری جس طرح جب 1 روپیہ ڈی ویلیویٹ ہوتا ہے 1 روپیہ، تو بجلی کی مد میں 3 سے 4 ارب روپے کا فرق پڑتا ہے صرف بجلی کی مد میں، باقی چیزوں کی بات نہیں کر رہا. جب 115 سے لے کر 190 تک ڈالر گیا تو اس کے اندر جو 300 ارب کا بوجھ پچھلی حکومت نے اپنی پالیسی کے ذریعے، یعنی ایک پالیسی بنا کے انٹرسٹ ریٹ تبدیل کر کے روپے کو ڈی ویلیویٹ کر کے جو بوجھ لوگوں کو پر ڈالا، اب اس کا درما ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مگر آپ تو ایسے دیکھیے، کچھ سوالات ایسے اس طرز کے ہیں کہ ہم 3 سال سے ہیں تو اب بتائیے. بھائی ہم 5 ہفتے سے، میں اس دفتر میں 5 ہفتے سے کم نہیں، یہ اس لیے